اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملک الموت نے شداد کی جان نکال کر حضور خداوندی میں حاضری دی تو خدا قادر قیوم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے عزرائیل، یہ بتاؤ کبھی تمہیں جان نکالنے میں کسی پر ترس یا رحم بھی آیا؟ عرض کیا کہ مولا کریم، دو جگہ مجھے البتہ بہت ترس آیا اور ان دونوں کی روح نکالتے ہوئے مجھے رونا بھی آ گیا۔ فرمایا کہاں کہاں؟ ملک الموت نے عرض کیا حضور، ایک تو اس موقع پر جب کہ ایک جہاز سمندر میں تیرتا ہوا چلا جا رہا تھا اور اس میں بہت سے آدمی، عورت و مرد سوار تھے، جنہیں ایک موقع پر رات ہوئی اور اس سمندر میں گھٹائیں چھا گئیں جن میں سے سخت بارش شروع ہو گئی، ساتھ ہی اس کے طوفان آیا جس سے وہ جہاز پاش پاش ہو گیا اور اس کے تمام مسافر مر گئے۔ پھر خداوند، میں نے دیکھا کہ اس جہاز کا ایک تختہ بہتا ہوا اس اندھیری رات میں غوطے لگا رہا ہے، جس پر ایک حاملہ عورت بھی ہے جس کو پیدائش کے درد لاحق ہوئے اور اس خطرناک جگہ اس عورت کے شکست سے بچہ پیدا ہوا۔ مولا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر تیرا حکم عالی نافذ ہوا کہ عورت کی جان نکال لی جائے۔ پس اے مولا کریم، اس وقت میں نے عورت کی جان نکالنے کو تو نکال لی، لیکن اس بے کس بچے پر مجھے رونا آ گیا کہ ایسے نازک وقت میں اس کا کون مددگار اور محافظ ہوگا۔ اور ایک اس وقت مجھے ترس آیا کہ جب شداد بادشاہ کی میں نے جان نکالی، کیونکہ وہ ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی بہشت کے لیے بہت کچھ میرے سامنے رویا اور عاجزی و مناجات کی، مگر میں نے تیرا حکم پورا کیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ لکھا ہے کہ ملک الموت نے ارشاد خداوندی ہوا کہ اے قاضی روا، ایک بچے کے پر دو جگہ ترس کھایا۔ عرض کیا کہ حضور، ایک بچے پر اس کی بے کسی دیکھ کر اور ایک بادشاہ شداد پر اس کی تمنائیں خاک میں ملتے دیکھ کر دو جگہ رحم آیا۔ پھر ارشاد عالی ہوا کہ اے ملک الموت، یہ ایک ہی جگہ تو رحم آیا؟ عرض کیا کہ نہیں حضور، دو جگہ۔ اس پر حضور رب العالمین نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے قابض، وہ تختے پر بہتا ہوا بچہ شداد ہی تو تھا جس کو ہم نے محض اپنے فضل سے پرورش فرمایا اور اس بے کس کو کتنا بڑا بادشاہ کر دیا۔ دیکھا تم نے میری قدرت کاملہ کا تماشا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد کو آخری نصیحتیں اور وصیتیں کرنے میں مصروف ہوئے تو ایک روز ملک الموت آپ کے پاس آئے اور پیغام موت آپ کو سنایا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے ناپسند کیا۔ ملک الموت نے حضور رب العزت میں جا کر عرض کیا کہ آپ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، ہمارے بندے موسیٰ کے پاس تم جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارا معبود فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم زندگی اور بھی مطلوب ہیں تو تم ایک بھیڑ کی کمر پر ہاتھ رکھو، مجھے قسم ہے اپنے اس عزت و جلال کی، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال کی زندگی تمہاری اور عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیام عہدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا۔ آپ بہت مسرور ہونے فرمائے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے بھیڑ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کی گنتی کے برابر میری عمر بھی دراز ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر آخر موت۔ اس پر اللہ کے لاڈلے اور پیارے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے جبرائیل، آخر موت ہے، اول موت ہے، پھر ابھی میں کیوں نہ اس پر رضامند ہو جاؤں؟ ملک الموت کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں نہایت خوشی سے اپنی روح ان کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرنے رخصت ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل گھبرایا اور وہ اٹھ کر سیدھے بیابان میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ 7 آدمی ایک نہایت شاداب اور پرفضا مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت نفیس قبر تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اے قبر کس کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے دوستوں میں سے ایک پیارے دوست کے لیے یہ قبر تیار کی جا رہی ہے جس کا قد تمہارے ہی قد کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے تیار ہونے تک وہیں کھڑے رہے، دیکھتے رہے۔ جب وہ قبر بن کر تیار ہو گئی تو فرمایا کیا میں تمہاری اجازت سے ذرا میں قبر میں لیٹ کر اس کی باہر دیکھ سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے بخوشی اجازت دی۔ یہاں یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ 7 آدمی جو قبر کھود رہے ہیں وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، 3 اور مقرب فرشتے تھے۔ بہرحال ان کی اجازت لے کر ذرا پیارے موسیٰ اس قبر میں لیٹ
لیٹ گئے اور لیٹ کر فرمایا کیا اچھی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پھول سونگھایا جس سے آپ کی جان بحق ہو گئی اور وفات پا گئے۔ جہاں ہر چیز کے لیے فنا ہے وہاں موت کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ جس نے عالم کو فنا کا بازار دکھایا ایک دن وہ بھی فنا ہوگی، اور وہ تلخ ذائقہ جو ایک ایک چیز کو چکھایا تھا خود بھی چکھنا ہوگا، کیونکہ کل من علیہا فان کی یہی شان ہے۔ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اس وقت ملک الموت فرشتے کو حکم ہوگا کہ اے ملک الموت کو مجسم شکل میں دوزخی و جنتی لوگوں کے وسط میں لا کر حاضر کرو۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کو ایک بھیڑ کی صورت میں دوزخ اور جنت کے درمیان لا کر حاضر کریں گے، اور پھر تمام اہل جنت اور اہل نار کو پکار جائیں گا، ایک اے جنت والو اور اے دوزخ والو، دیکھو اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ دونوں جماعتیں جواب دیں گی خداوند ہم خوب جانتے ہیں، یہی ہے وہ جس نے عالم کے سامنے پردہ حائل کیا اور یہ عالم دکھایا، یہی ہے وہ جس نے سوائے تیری الہیہ کے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، الہ ہم خوب جانتے ہیں موت ہے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام مہاطلب ہوں گے، جب وہ حاضر ہوں گے تو حکم ہوگا کہ اے یحییٰ یہ موت ہے، اسے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ ذبح کر دیں گے۔ جب وہ ذبح ہو چکی ہوگی تو ایک نہایت دردناک آواز بلند ہوگی جو در حقیقت ایک آخری فیصلہ کا زبردست حکم ہوگا، یعنی اے اہل جنت تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بہاریں مبارک، اب نہ تم یہاں سے نکالے جاؤ گے اور نہ کبھی موت آئے گی، اور اہل نار تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے، اب نہ یہاں سے تم نکلو گے اور نہ تمہیں موت آئے گی۔ اس آخری فیصلے کو سن کر اہل جنت میں انتہائی سرور اور خوش و خرم، اور اہل نار میں انتہائی صدمہ اور آہ و بکار کا طلاسم پیدا ہوگا۔ جنتی اس ہمیشگی کے سر زدہ میں جنت کو بھول جائیں گے، اور دوزخی اس ہمیشگی کے صدمے جا نکاح میں دوزخ اور اس کے علم ناک عذابوں کو بھول جائیں گے۔ جسے مولا فرماتا ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ ان کو اس حسرت کے دن سے جب کہ آخری فیصلہ سنایا جائے گا۔